تو اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ 1 دینار آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں، 1 دینار آپ اپنے اوپر اپنی فیملی پہ خرچ کریں، 1 آپ زکوٰۃ میں دیں اور 1 کی آپ سیونگز کریں. تو کیا یہ ریکمینڈڈ اسپینڈنگ پیٹرن ہے اسلام میں؟ ظاہر ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت پیٹرن بتایا تو اس سے خوبصورت ماڈل تو کوئی نہیں سکتا. لیکن ایک بات نوٹ کیجیے، اس میں ماں باپ پہ بھی خرچ کرنا ہے ان کے اوپر، اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی اجازت ہے، سیونگز کی بھی اجازت ہے، اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا بھی معاملہ ہے. اور ایک بات تو نوٹ کیجیے، یہاں لفظ دینار استعمال ہوا ہے، اور دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کے، سونے کے سکے کو. ہم جو پہلا ماڈل دیکھیے، اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا انقلابی رسپانس ہوگا انشاءاللہ کفر کے اس نظام کو کہ 200 سال سے جو مسلمانوں کا اور اس پوری دنیا میں انسانوں کا رول بیک ہوتا ہے اس زائنسٹ اکنامک سسٹم کے مقابلے میں، یہ اس کا سب سے طاقتور اور پہلا رسپانس ہوگا اس سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے. جو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے ریئل ویلتھ لے کر ردی کاغذ کے نوٹ ان کو دے دیے جائیں، اور جس طرح اس کی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں، اس نظام میں سب سے پہلے جو طبقہ معاشرے کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ غریب اور مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، معذور ہیں، اپاہج لوگ ہیں، جو بالکل ڈپینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ معاشرہ ان کو سپورٹ کرے یا ریاست ان کی کفالت کرے. مسلمانوں کا ایک بہت غیر معمولی کانسیپٹ جو زکوٰۃ کا ہے، آج کل ہمیں اس نظام کی برکت محسوس نہیں ہوتی، اس بات کے باوجود کہ پاکستان میں 60 ارب روپے کی زکوٰۃ یا صدقات سال میں نکالے جاتے ہیں. پاکستانی بہت بڑی تعداد میں صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. آخر عبدالستار ایدھی کا نیٹ ورک ماشاءاللہ زکوٰۃ صدقات خیرات پہ چل رہا ہے. عمران خان کا ہاسپٹل ہے یا اور ہاسپٹل ہیں یا ڈونیشنز ہیں، اتنے بڑے بڑے معاملات، لوگ کروڑوں کی تعداد میں زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی برکت معاشرے میں اس طرح پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کو ہم کچھ باتیں غیر معمولی یہ بتائیں گے. ایک عثمانی دور حکومت میں، خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں، یہ آخری دور تھا جب خلافت بھی قائم تھی اور پیپر کرنسیز بھی آنا شروع ہو گئی تھی. یعنی جب خلافت عثمانیہ 1921 میں ختم ہوئی ہے تو خلافت عثمانیہ نے بھی سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسیز بھی جاری کرنا شروع کر دی تھی. اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے اسکالر سے فتویٰ لیا گیا کہ کیا زکوٰۃ پیپر کرنسی میں دی جا سکتی، اور ایک غیر معمولی فتویٰ خلافت عثمانیہ کے دور کا، جو کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک وہ فتویٰ ویلڈ رہا ہے، وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ ہمیشہ ریئل ویلتھ میں دی جائے گی، اصل دولت میں دی جائے گی، اصل دولت کی رسیدوں میں نہیں دی جا سکتی. یعنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں ہوگی، ناٹ ان دی ریسپٹس آف ریئل ویلتھ. دیکھیے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ دین میں رکھا گیا ہے وہ سونے اور چاندی کے سکوں پر زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی کی دولت پہ زکوٰۃ ہے. پیپر کرنسی جس کے پیچھے کوئی سونا نہ ہو اور یہ جعلی رسیدیں ہوں، یہ زکوٰۃ ان میں نہیں دی جا سکتی. یہ خلافت عثمانیہ کا فتویٰ تھا، اور عثمانی خلافت میں آخری وقت تک زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں میں یا ریئل ویلتھ میں کلیکٹ کی جاتی تھی. آج ہم پہلا سولوشن جو قوم کو، جو سننے والے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالیں. اس کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے آج 10,000 روپے زکوٰۃ نکالی، مثال دے رہے ہیں، آپ نے ایک بیوہ کو دیا کہ 10,000 روپے زکوٰۃ ہے، تم رکھ لو، چند ماہ بعد اپنی بیٹی کی تم شادی کر لینا. اس بیوہ نے وہ پیسے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے. 6 مہینے کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے چیزیں خریدنے جاتی ہے تو انفلیشن اور ڈیویلویشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے وہ 10,000 گھٹ کے 8,500 روپے رہ جاتے ہیں، اور وہ بیچاری پھر 1,500 روپے مانگنے کے لیے ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ مجھے کہیں سے انتظام ہو جائے. اس کی کرنسی، پیپر کرنسی، بیٹھے بٹھائے ڈی ویلیو ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کو زکوٰۃ پیپر کرنسی میں نکال کے دی ہے. اگر آپ اس اسلامی حکم کے تحت اور خلافت عثمانیہ کے اس فتوے کے تحت 10,000 روپے کا سونے کا سکہ اس بیوہ کو دے دیتے تو 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جاتی تو وہ سونے کا سکہ 10 کے بجائے 12 یا 14,000 میں بکتا. اور وہ جو کرنسی انفلیشن کاسٹ ہیں یا وہ جو ڈیویلویشن ہوئی ہے کرنسی کی، جو مہنگائی ہوئی ہے، وہ سارا کمپنسیٹ ہو جاتا اس ریئل ویلتھ کی وجہ سے جو اس بیوہ کے پاس پڑا ہے. مسکین طبقہ کبھی بھی خود سونا اور چاندی نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں خرید سکتا. وہ کہ جو اپنے پاس ریزرو بنانا چاہتا ہے، جو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے برے وقتوں کے لیے، وہ بیچارے نہ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور نہ ہی وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں اپنی کو سیونگز کر سکتے ہیں، وہ پیپر کرنسی میں جمع کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ان کی ساری عمر کی کمائی ان کی آنکھوں کے سامنے جلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو امیر طبقہ ہے، جو وہ طبقہ جو متمول ہے، جس کو اللہ نے رزق و دولت دی ہوئی ہے، جس کے پاس آمدنی کے وافر ذخائر موجود ہیں، وہ جب زکوٰۃ بھی نکالتا ہے تو زکوٰۃ سے برکت نہیں آتی. دیکھیے ملیشیا میں
आज चूंकि महातीर मोहम्मद, डॉक्टर महातीर बहुत स्ट्रांग प्रोपगेट कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि सोने और चांदी के सिक्कों को दोबारा लाया जाए, और मलेशिया के मुसलमानों ने लीड ली है इस सिलसिले में। मलेशिया में ऐसी टकसालें बन गई हैं, मिंट्स बन गई हैं, प्राइवेटली लोगों ने ऐसी फैक्ट्रियां लगा ली हैं जो सोने और चांदी के सिक्के जारी कर रहे हैं। और मलेशिया के एक सूबे में तो हुकूमत ने फैसला ही कर लिया है कि यहां हम ज़कात सोने और चांदी के सिक्कों में तकसीम किया करेंगे, बल्कि करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अब मुसलमानों में राइज हो रहा है, ग्लोबल मीडिया इसको प्रमोट नहीं कर रहा, इस बात को छुपाया जा रहा है। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि ऐसा हो रहा है? हमारी तारीख में हजारों साल से भी मौजूद है और आज के दौर में भी शुरू हो चुका है। और मुसलमानों के लिए अब वाजिब है और लाजिम है कि अगर 1 लाख रुपए किसी मुसलमान पर ज़कात बनती है तो 1 लाख रुपए का अगर आप सोने के सिक्के खरीद लें और सोने के सिक्के ज़कात में दे दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आज भी अगर किसी शख्स को आप चेक से पेमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, वो चेक लेके जाता है, डिपॉजिट स्लिप भरता है, बैंक पे जमा कराता है, 2 दिन इंतजार करता है, चेक ट्रांसफर होता है, फिर चेक लिखता है, पैसे निकालता है, एक प्रोसेस करता है ना। अगर आप उसको एक सोने का सिक्का दे दें और वो किसी ज्वेलर के पास ले जाके मार्केट प्राइस पे इसको सेल करके लिक्विड कैश हासिल, लिक्विड कागज के नोट ले ले, उस कागज के नोट को उस वक्त कैश कराए जब उसने उससे कोई रियल वेल्थ खरीदनी है, यानी गंदम खरीद ले, कपड़ा खरीद ले, आटा खरीद ले, जो मर्जी घर की जरूरियातें खरीद ले, सेविंग्स रियल वेल्थ में हो, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो वो इंसान कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा। और खास तौर पे माशरे के गरीब तरीन तबका, खास तौर पे माशरे का वो तबका कि जिसके पास कतन कोई वसाइल नहीं है इस बात के लिए कि इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, महंगाई, इन सब से बचने के लिए कोई इंश्योरेंस उसके पास नहीं। एक्चुअली इस बात में बहुत ज्यादा लॉजिक है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देखें कि गोल्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है गोल्ड में या सेव किया है गोल्ड में, उन्होंने एक्चुअली दे सॉ द बेनिफिट ऑफ इट। अब बात यही होती है कि अमीर तबका तो गुजारा कर लेता है, उसके पास तो और भी आमदनी के वसाइल होते हैं। जो गरीब तरीन तबका है माशरे का, जिसको ज़कात मिलनी है, जो ज़कात का हकदार है, वो इसलिए तबाह बर्बाद हो जाता है ज़कात लेने के बावजूद भी कि माशरे में कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई इकोनॉमिक सेफ्टी चेक्स ऐसे नहीं लगे हुए कि उसकी इन्फ्लेशन या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को या महंगाई को कॉम्पनसेट कर सके। ये इतना बड़ा इनकलाबी कदम होगा जो कुरान और सुन्नत की हिकमत के मुताबिक भी है, इसमें कोई कानून नहीं तोड़ा जाता। हर मुसलमान जाती सतह पे इनफरादी तौर पर यह ज़कात जारी कर सकता है। आखिर जो मुसलमान लाखों करोड़ों, हमने अर्ज किया कि अगर मुसलमान सोने और चांदी के सिक्कों में ज़कात निकालना शुरू कर दें तो 60 अरब रुपए के सिक्के हर साल पाकिस्तानी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, आज आप बड़ी दुकानों में जाते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी के साथ वो डॉलर को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर सिक्के चलना शुरू हो जाएंगे तो वक्त दूर नहीं है कि दुकानदार फिर सोने और चांदी के सिक्के भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। यहां पे हम एक ब्रेक लेंगे जैद साहब, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब, यू हैव गिवन अस अ वेरी फैसिनेटिंग एग्जांपल, और आपने स्पेशली ये पॉइंट आउट किया कि ऐसा ऑलरेडी मलेशिया में होना शुरू हो गया है। तो गोल्ड की आप हमें बारे में देखिए, ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों में एक इनकलाबी सोच बढ़ हो रही है। हमने इस पूरे कुफर के निजाम को काउंटर करना है और पेपर करेंसी खत्म करके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वापस लेकर आने हैं, और सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स माशरे के उन गरीब तबकों में पहुंचाने हैं कि जो इस निजाम की वजह से बर्बाद हो रहे हैं बिल्कुल। यानी, और सबसे बेहतर तरीका और क्या होगा कि कोई शख्स अगर ज़कात देना चाहे, इन्फाक करना चाहे, या कुल अफ़ के तौर पे अपनी दौलत अल्लाह की राह में तकसीम करना चाहे तो सोने और चांदी के सिक्कों में तकसीम कर दे। जिसके पास जाएगा वो जब चाहेगा इसको थोड़ी देर के लिए कैश करा के अपनी जो चीजें खरीदनी है तो खरीद लेगा। तो पेपर करेंसी का इस्तेमाल कम से कम होगा, सेविंग गोल्ड में होंगी या ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी वो रियल वेल्थ में। अब देखिए, इसमें हम कौन से सिक्के इस्तेमाल करें? इसके सोना है। अगर पाकिस्तान का कोई अच्छा ज्वेलर या हमारी ज्वेलर एसोसिएशन अपने तौर पर जिस तरह मलेशिया की मिंट कर सकती है, ये तो पाकिस्तान के ज्वेलर्स भी ये बात कर सकते हैं कि एक सोने और चांदी का स्टैंडर्ड कॉइन निकाल दें। वरना मार्केट में ऑलरेडी ARY वालों के 5 ग्राम और 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं या उनकी ईंटें मिलती हैं सोने की। हर कंपनी की स्टैंप ऑथराइज रिकग्नाइज गोल्ड है जो मार्केट में आम मिल रहा है। अगर सिर्फ ज़कात और सदकात और खैरात देने के लिए इसको कसरत से जारी कर दिया जाए तो जो बात हम कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि दुकानदार भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे एज लीगल टेंडर। दुकानदार भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे एज करेंसी, और दुकानदार भी इंकरेज करना शुरू करेंगे कि ठीक है, पेपर करेंसी के बजाय आप हमें गोल्ड कॉइन दे दीजिए, हम उसी मुसावी कीमत पर ले लेते हैं। ना तो उसमें हुकूमत से कोई बगावत है, ना कानून तोड़ा जाता है, कोई करंट सिस्टम से कोई तसादुम भी नहीं है। मुसलमान अपने माशरे के गरीब, यतीम, बेवा और मसाकीनों की कफालत करने के लिए, उनको इस इन्फ्लेशन और महंगाई से बचाने के लिए 60-70 अरब रुपए साल के सोने और चांदी के सिक्के जब मार्केट में चलना शुरू हो जाएंगे तो आप देखिए एक इकोनॉमिक मॉडल किस तरह तब्दील होना शुरू होता है। मुल्क इस वक्त दुनिया के 22 ममालिक में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं कम अज कम कि जिन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं और वो सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम आगे जाके बताएंगे कि दुबई में
یہ کانسیپٹ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک بیت المال کی قسم کا ایسا بیت المال یا بینک بنایا جائے. اگر ہم بینک کا لفظ استعمال کریں کیونکہ ہم نہیں کرنا چاہتے, کہ جہاں پہ مسلمان تجارت کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ وہاں سے خریدیں اور گولڈ ٹرانسفر اس میں ہو, یعنی پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی کے بجائے باقاعدہ فزیکل گولڈ ٹرانسفر ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس خریداری کے لیے. ایک کوشچن جائے صاحب, اس طرح کرنے سے گولڈ کی یوسیج تو کافی زیادہ بڑھ جائے گی, تو کیا اس کے لیے گولڈ کے مزید سٹورز چاہیے ہوں گے, اس کی مزید سٹاکس چاہیے ہوں گے, یا جو کرنٹ سٹاکس ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. پہلی بات تو دنیا میں اتنا سونا موجود ہے کہ انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کرے. دیکھیے, اور ہم بات یہ نہیں کہہ رہے کہ جیسے ہی ہم شروع کریں گے تو پوری دنیا گولڈ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک پروسیس ہے, آہستہ آہستہ سلو پروسیس چلے گا. جب انسان اپنے ریئل ویلتھ, اپنا ریزرو سونے میں چاندی میں بنانا شروع کریں گے, جب زکات صدقات خیرات جب آپ زکات میں سونے اور چاندی میں نکالیں گے تو کم از کم معاشرے کا غریب طبقہ اپنے ریزرو گولڈ میں بنانا شروع کر دے گا, اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی اپنے ریزرو گولڈ میں بنانے لگیں گے جن کے آمدنی کے ذرائع اور بھی ہیں اور وسائل بھی جن کے پاس ہیں. یہ کانسیپٹ اتنا انقلابی قدم ہے اس کفر کے نظام کو رسپونڈ کرنے کا کہ جس کے نتیجے میں وہ مہنگائی برپا کرتے ہیں, کرنسیز کو ڈیویلیوٹ کرتے ہیں اور معاشرے کے غریب طبقوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. ہم تمام مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنی زکات جو تم نے اللہ کی راہ میں نکالنی ہے, اللہ کے حکم سے نکالنی ہے, پہلے تو یہ کہ زکات دیں. یہ کہ اگر مسلمان زکات دینا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد معاشرے میں صحیح معنوں میں 60 ارب کی زکات ہمارے نکلتی ہے. یقین کیجئے اگر مسلمان اپنی پوری زکات وہ دینا شروع کر دیں جو اللہ نے کہا ہے تو 600 ارب کی زکات نکلے گی اس ملک میں. اللہ نے اتنی دولت دی ہے اس ملک کو. اور کیا زکات کو فالو اپ کریں اور یہ انشور کریں کہ وہ واقعی مستحق تک جا رہی ہے؟ ہر انسان اپنے آس پاس بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہے کہ جو مستحق اور مسکین ہیں. ادارے کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. کچھ نہیں کرنا تو عبدالستار ریزی صاحب کو دے دیں, وہ بھی کہیں ٹھیک جگہ پہ استعمال کر لیں گے. آپ اس کی فکر نہ کریں, آپ صرف زکات نکالیں. آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ یہ میرے اگر قدم پوچھنے اور نوک جھونک میں پڑیں گے تو پھر دقت ہو جائے گی. آپ کو اللہ کا حکم ہے زکات بھی دیں, انفاق بھی کریں, اللہ کی راہ میں قل الف کے تحت جو کچھ ضرورت سے زیادہ فالتو ہے اس کو تقسیم بھی کریں. اور ٹیکس کو زکات مت سمجھیں, اور ٹیکس کو زکات نہ سمجھیں. وہ ٹیکس الگ ہے, وہ ٹیکس اور زکات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور ہم نے کہا صرف زکات نہیں ہے, صدقات اور انفاق اور قل الف کی بات بھی کیجیے. یہ جب یہ ایک مورل اور اسپرچل اکنامک آرڈر بنتا ہے, جب ایک معاشرے میں ایک نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص ایک دوسرے کا دھیان کرتا ہے. دیکھیے بات ہماری ختم نہیں ہوئی ابھی, یہ ایک سٹیپ ہے, اگلے پروگراموں میں ہم آگے بتائیں گے, کیونکہ اگلا سٹیپ اس کے بعد جو مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ طعام المسکین کا ہوتا ہے, مساکین کو کھانا کھلانے کا. دیکھیے سب سے پہلا ایمفسس, دین ہمارا عجیب و غریب ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ اس سے یہ کہتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو, کیونکہ جیسے بات عرض کی کہ اس سے نیچے کوئی لیول نہیں ہے ایک انسان کا. جو انسان بھوکا ہو چکا ہے اس کے بعد صرف اس سے مرنا ہے. لہذا طعام المسکین, اور ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد کے لوگ ایسے ہیں جو شاید ایک وقت کھانا بھی نہیں کھاتے, یا راتوں کو بھوکے سوتے ہیں, یا 6 مہینے یا 4 مہینے گوشت نہیں کھاتے, وہ اس لیے کہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ طعام المسکین ایک بہت بڑا ایک اجر اور اور اجر کا اور بہت صدقے کا اتنا بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے. وہ ہم پورے نظام پر آئیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اسلامی اکنامک ماڈل آپ کو بتائیں تو اس ملک میں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی غریب اس وجہ سے تباہ نہیں ہو جائے گا کہ زائنسٹ اکنامک ماڈل نے پیپر کرنسی ڈیویلیو کر دی. وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے. تھینک یو زید صاحب. یہ ریولیوشنری کانسیپٹس ہیں لیکن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے کلیریفائی کیا ہے. فار دا ویورز آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اسمال اسٹیپس ٹیک اس ٹورڈز لارج بگننگز. اور زید صاحب نے آج ہمیں ہائی لائٹ کیے انڈیویجول اسٹیپس جو ہم لے سکتے ہیں ان سولوشنس کی طرف ارائیو کرنے کے لیے, اس کرنٹ سسٹم کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے یا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کے لیے. اسی پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. We try to respond to you as much as we can. Until the next episode, ہمیں اجازت دیجیے.